لے بھائی دہی بھی آ گیا، اب سامان ہو گیا سارا مکمل۔ اب بھی کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں بھی لا دیتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ کھانے کے ذائقے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لالا خادم حسین، میں تو سامنے کو یہ رہتا پہلے تو کسی کو شکایت کا موقع ملے نہیں، میرے رب نے چاہتا این دفعہ کہنا ملتی۔ دیکھ لو تمہارے اپنے ہی گھر کا کام ہے۔ یہ سب تک تیار ہو جائیں گی؟ جی خادم حسین بھائی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیار ہو جائیں گے۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے، لیٹ نہ ہو، افطاری سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ افطاری سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں خادم حسین بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے آج کوئی خاص کرما والا دن ہے، ماشاءاللہ دونوں ایک ساتھ ہی مل گئے۔ میرا پیغام تو یقیناً آپ کو مل گیا ہوگا، اسی لیے تو آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ میں ایک بات بتانا آپ کو بھول ہی گیا، آپ نے عصر کی نماز عیدگاہ والی مسجد میں پڑھنی ہے، وہیں پہ ختم شریف ہوگا اور وہیں پہ سب کی افطاری ہوگی، اور آپ نے یہ نیاز اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنی ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، جیسے آپ ارشاد فرمائیں۔ نا جی نا، حکم نہیں، ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایک عرض ہماری بھی ہے۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں زید بھائی، آپ حکم فرمائیں۔ عرض یہ ہے کہ ہمارا ایک مشورہ ہے آپ کو، اگر نیاز نماز کے بعد تقسیم کر دی جائے تو یہ بہت ہی بہتر رہے گا۔ تو افطاری وہ تو سادہ پانی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر ایک آدھ کھجور بھی ہو جائے تو بھی بہتر ہے۔ تو وہ جو میں نے فروٹ اتنا سارا لے کر رکھا ہوا افطاری کے لیے، وہ فروٹ بھی نماز کے بعد ہی دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نہ، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، نماز سے پہلے دینے میں کیا حرج ہے؟ بھائی خادم حسین، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اکثر ہوتا اسی طرح ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، مگر یہ طریقہ ہے غلط۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ظاہر ہے جی، میں تو پوچھوں گا۔ تو پھر توجہ سے سنیے، بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ کھجور سے روزہ افطار کر کے فوراً منہ اچھی طرح صاف کر لے اور نماز باجماعت میں شریک ہو جائے۔ آج کل مسجد میں لوگ پھل پکوڑے وغیرہ کھانے کے بعد منہ اچھی طرح صاف نہیں کرتے اور فوراً جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ غذا کا معمولی ذرہ یا ذائقہ بھی منہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے دونوں بزرگ فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی بات شدید نہیں کہ وہ جس شخص پر مقرر ہیں اسے اس حال میں نماز پڑھتا دیکھیں کہ اس کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز ہو۔ جی، حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، بندہ جب نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ جی خادم حسین بھائی، ایک اور روایت میں ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو اس حال میں نماز پڑھتا دیکھیں کہ اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ بھائی خادم حسین، مسجد میں افطار کرنے والوں کو اکثر منہ کی صفائی دشوار ہوتی ہے، اور اگر صفائی کرنے کے لیے بیٹھے تو جماعت نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا مشورہ یہ ہے کہ اگر ایک آدھ کھجور کھا کر پانی پی لیں اور پانی کو بھی منہ کے اندر خوب جنبش دیں، یعنی ہلائیں، تاکہ کھجور کی مٹھاس اور اس کے اجزاء چھوٹ کر پانی کے ساتھ ہی پیٹ میں چلے جائیں۔ ضرورتاً خلال بھی کریں۔ اگر صفائی کا موقع نہ ملتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ صرف پانی سے افطار کر لیا جائے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے ان روزہ داروں پر بڑا پیار آتا ہے
जो तरह तरह की नेमतों के थालों से बेनियाज होकर गुरूब आफताब से पहले पहले मस्जिद की पहली सफ में खजूर पानी लेकर बैठ जाते हैं। इस तरह इफ्तार से जल्दी फरागत भी मिले, मुंह साफ करना भी आसान रहे और पहली सफ में तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज भी नसीब हो। सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ जी, आपने 100% दुरुस्त बात की है। ये बातें आज तक मुझे किसी ने नहीं बताई, ये जो आपने बताई है। मैं तो आज के बाद न कि सिर्फ इस पे खुद अमल करूंगा बल्कि दूसरों को भी बताऊंगा। बशीर जी चौधरी साहब। वो अपनी ईदगाह वाली मस्जिद है ना, उसके इमाम साहब को बता दो कि आज की नियाज इंशाल्लाह नमाज मगरिब के बाद होगी इंशाअल्लाह। अच्छा खादिम हुसैन भाई, इंशाअल्लाह नमाज मगरिब के बाद ईदगाह वाली मस्जिद में मुलाकात होगी इंशाल्लाह जरूर जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।